بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاکستان کے مشہور و معروف اداکار، رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر عبدالرؤف خالد صاحب کی ایک گمنام اور ویران قبر ہے۔ اس قبر کی یہ حالت دیکھ کر بے حد افسوس ہوا کہ پاکستان کا ایک روشن ستارہ آج ایک گمنامی کی حالت میں اس قبر میں پڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ جن کی عمر 35 یا 35 سال سے زیادہ ہے وہ عبدالرؤف خالد صاحب سے ضرور واقف ہوں گے، کیونکہ ان کے جو دو مشہور ترین ڈرامے انگار وادی اور لاگ جب یہ نشر ہوتے تھے تو پورا ملک جیسے جام ہو جایا کرتا تھا۔ عبدالرؤف خالد 19 دسمبر سن 1957 کو پشاور میں پیدا ہوئے اور آپ پٹھان فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ اسلامیہ کالج پشاور سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ فلم اور ٹی وی کی طرف آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے 1989 میں پی ٹی وی ڈرامہ مدار اس کو لکھا بھی تھا اور جزوی طور پر اس کی آپ نے ڈائریکشن بھی دی تھی، اور یہ آپ کے کیریئر کا پہلا ڈرامہ تھا۔ سات اقساط پر مشتمل منشیات کی اسمگلنگ کا احاطہ کرتا یہ ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کوئٹہ سے پیش کیا گیا تھا۔ اس کے 2 سال بعد 1991 میں انہوں نے مشہور زمانہ پی ٹی وی ڈرامہ سیریل گیسٹ ہاؤس لکھا۔ یہ ڈرامہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے اور اس کے جو مزاحیہ کردار ہیں جیسے کہ جان ریمبو، وہ آج تک لوگوں کو یاد ہے اور اس ڈرامے کی مقبولیت آج بھی قائم ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 52 اقساط تھیں اور اس ڈرامے نے اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے تھے۔ 1994 میں انہوں نے پہلی مرتبہ پی ٹی وی کے ڈرامہ میں اداکاری کی اور یہ ڈرامہ تھا انگار وادی۔ 15 اقساط پر مشتمل یہ ڈرامہ پی ٹی وی پر آن ایئر ہوتے ہی چھا گیا۔ رؤوف خالد سمیت تمام اداکاروں نے اس ڈرامے میں جم کر اداکاری کی تھی اور اس ڈرامے نے بھی شہرت کی بلندیوں کو چھوا، اور کے 4 سال بعد 1998 میں رؤوف خالد نے بطور اداکار اپنا دوسرا ڈرامہ ریلیز کیا اور اس ڈرامے کا نام تھا لاگ۔ میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس ڈرامے کے بارے میں بیان کروں۔ اپنے وقت کا بہترین ڈرامہ جس نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، اور یہ ایسا ڈرامہ ہے کہ جو لوگ مدتوں تک اس کو بھول نہیں پائیں گے۔ 35 سال یا اس سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں، اگر آپ ان کے سامنے ڈرامہ سیریل لاگ کا ذکر کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ ڈرامہ بہت شاندار، بہت ہی بہترین ڈرامہ تھا۔ اس میں رؤوف خالد نے کیلاش نامی نوجوان کا کردار ادا کیا تھا، اداکار سہیل اصغر نے کاکو لالا، اداکار راشد نے مومل، نیّر اعجاز نے کالی داس اور اداکارہ نمرا نے شیتل کا لازوال کردار ادا کیا، اور یہ کردار آج بھی ان اداکاروں کی پہچان بنے ہوئے ہیں۔ جب ڈرامہ سیریل لاگ پی ٹی وی پر آن ایئر ہوتا تھا تب گاؤں شہروں کی گلیوں میں بالکل سناٹا ہو جایا کرتا تھا اور لوگ سارے کام چھوڑ کر پی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر یہ ڈرامہ دیکھا کرتے تھے۔ ڈرامہ سیریل لاگ کے تقریباً 5 سال بعد رؤوف خالد نے لالی ووڈ فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور بطور ہدایت کار اور پروڈیوسر فلم لاج بنائی۔ گو کہ اس فلم میں کوئی زیادہ کامیابی تو حاصل نہ کی، لیکن اس فلم نے کئی ایک ایوارڈ اپنے نام کر لیے اور ان ایوارڈز کی تعداد 20 ہے۔ اس فلم میں اداکار عروج اور اداکارہ نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ 2008 میں انہوں نے اپنا تیسرا پی ٹی وی سیریل مشال بنایا تھا اور اس کے بعد اسلام آباد میں ٹی وی اور فلم ڈائریکشن کا ایک کالج بنایا اور اس کے آپ چیئرمین منتخب ہوئے۔ آپ کی بیوی کا نام روبینہ خالد ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سینیٹر ہیں۔ 2011 میں آپ ایک کار حادثے میں شدید زخمی ہو گئے، آپ کو ہسپتال لایا گیا لیکن آپ جاں بحق نہ ہو سکے اور آپ فوت ہو گئے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔